پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کون تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب وہ دو نام ہیں جنہیں سنتے ہی تاریخ اسلام کے اوراق کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ وہ چہرے تھے جو ظاہری وجاہت، قبائلی طاقت اور دنیاوی شان و شوکت کے باوجود اندھیروں کی علامت بن گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سچائی کو اپنی کانوں سے سنا، مگر دل کی ضد، انا کی آگ اور سرداری کے غرور نے ان کی بصیرت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، مکہ کا ایک بااثر سردار، عقل و فہم میں مشہور، فیصلوں میں مضبوط سمجھا جاتا تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پیش کیا تو یہی عقل جہالت بن گئی۔ اسی لیے تاریخ نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہہ کر پکارا۔ وہ شخص جو کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے سے روکنے کی دھمکیاں دیتا، جو قرآن کی آیات سن کر بھی حق کے سامنے جھکنے کے بجائے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا، جس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گئے تو سرداری، عزت اور اقتدار سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسری طرف ابو لہب، جو نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جس سے محبت اور حمایت کی امید کی جا سکتی تھی، وہی سب سے بڑا دشمن بن کر کھڑا ہوا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، مگر تاریخ نے اسے اس کے انجام کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلے والا نام دیا۔ اس نے نہ صرف زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، بلکہ اپنے عمل سے بھی دشمنی کی انتہا کر دی۔ بازاروں میں پیچھے پیچھے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، لوگوں کو دین حق سے روکنا، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کانٹے بچھانا، یہ سب اس کے روزمرہ کے معمولات تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ المسد نازل فرما کر اس کے انجام کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ ابو جہل کا انجام میدان بدر میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہوا۔ وہی شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا، کفر کے لشکر کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر خاک و خون میں تڑپتا ہوا مرا۔ اور ابو لہب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا بھی لحاظ نہ کیا، ایک ذلت آمیز بیماری میں مبتلا ہو کر اس طرح مرا کہ اس کے اپنے گھر والوں نے بھی لاش کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا۔ یوں یہ دونوں کردار ہمیں یہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی طاقت، نسب، عقل اور دولت سب بیکار ہو جاتی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لیتا ہے، وہ چاہے کتنے مضبوط کیوں نہ ہو، تاریخ کے اندھیروں میں عبرت کی علامت بن کر دفن ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ابو لہب اور ابو جہل دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا، اور رشتے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا، شاعری بھی خوب جانتا تھا، اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب، اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں گے کہ آپ سچ ہی بولیں گے اور مجھ سے کوئی دغا نہیں کریں گے؟ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنی پاک اور متبرک جگہ پر بیٹھا ہوں؟ اسی جگہ بیٹھ کر کوئی بھلا جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا کہ اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھا اور اسے کہنے لگا، او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے تو اسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار ابو جہل کے چہرے پر عیاں ہو گئے، اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا کہ سن، آسمانوں کے رب کی قسم،
اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا ہے، اس کی نبوت بھی سچی ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اور چشم فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا کہ جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی کہ جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا کہ تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر تو دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا اور غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کی محفل میں سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے، جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے، کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا، چاہے اس کا دعویٰ اور دلیل کتنی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو۔ عمر بن حشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ بڑی تیز بارش اور آندھی طوفان تھا۔ ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزا کی قسم میں انکار نہیں کروں گا اور اس کی حاجت پوری کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پر فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا عالم لیے کھڑا ہے، اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے۔ اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو سننے سے انکار کر دیا، اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لی، اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا۔ آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے کہ جہالت کا کہ کسی دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن حشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے کیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاک نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ میری طرف کوئی پیغام بھجوا دیتے
تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا مال جو لیا ہے تو اس کا مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے یہاں اس وقت تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام ہی بھجوا دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال کر اس کے حوالے کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص کیا تیرا مال تجھ کو واپس مل گیا ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ ہاں مجھے میرا سامان واپس مل گیا ہے سوائے ایک کھجور کی پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین سچا ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو خاک آلود کرتا ہے؟ اس ملعون نے کہا کہ لات و عزا کی قسم اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند ڈالوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں بھرپور آگ بھڑک رہی ہے، اس میں شعلے ہیں کہ ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یہ ایک عام مگر اہم غلط فہمی ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حالانکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ ان دونوں میں سے صرف ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، جبکہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے تھا اور اسی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ابو لہب کھل کر دشمنی پر اتر آیا۔ سورۃ المسد نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی گئی۔ ابو لہب کا انجام نہایت ذلت امیز ہوا۔
وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر مرا، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا اور اسے دور سے دھکیل کر دفن کیا گیا۔ دوسری طرف ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے تھے۔ اسی وجہ سے ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں بنتا۔ اسے اس کی ضد اور تکبر کی وجہ سے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ لقب دیا گیا۔ ابو جہل مسلمانوں پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھا۔ آخرکار غزوہ بدر کے میدان میں اسے ذلت آمیز موت نصیب ہوئی۔ اس کا انجام اس بات کی زندہ مثال بن گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا سمجھنا درست نہیں ہے۔ صرف ابو لہب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر رشتہ دار بھی اسے حق قبول کرنے سے نہ بچا سکی۔ ابو لہب اور ابو جہل کے کردار ہمیں یہ واضح سبق دیتے ہیں کہ اسلام میں نجات کا معیار نسب یا قریبی رشتہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل ہے۔ ابو لہب نے خاندانی حمیت کو بھی کفر پر قربان کر دیا۔ اس کے بیٹوں کی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے ہو چکی تھی، مگر دشمنی میں ان بیٹوں نے طلاقیں دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچے۔ ابو جہل کی دشمنی کا انداز کچھ مختلف تھا۔ وہ رشتہ دار نہیں تھا مگر طاقتور سردار تھا۔ اس کا اصل خوف یہ تھا کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان گئے تو بنو مخزوم کی قیادت ختم ہو جائے گی۔ اسی حسد اور تکبر نے اسے اندھا کر دیا، یہاں تک کہ وہ سچ کو سچ جان کر بھی جھٹلاتا رہا۔ ابو جہل اور ابو لہب کا انجام تاریخ انسانی کے ان سیاہ ابواب میں سے ہیں جنہیں پڑھ کر دل لرز اٹھتا ہے اور روح کانپ جاتی ہے۔ یہ دونوں وہ کردار تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھا، اپنے کانوں سے قرآن کی صدائیں سنی، مگر تکبر، ضد، انا اور دنیاوی اقتدار کی محبت نے ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دی کہ وہ ہدایت کے نور سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، قریش کا نہایت بااثر سردار، اپنی ذہانت، فصاحت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھا۔ مکہ کے بڑے فیصلے اس کی مرضی سے ہوتے تھے۔ لوگ اسے عقل مند اور دانا سمجھتے تھے، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام پیش کیا تو یہی عقل اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گئی۔ اس نے سچ کو پہچاننے کے باوجود صرف اس خوف سے انکار کر دیا کہ کہیں اس کی سرداری اور قبائلی برتری ختم نہ ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، مگر اس کا غرور اسے جھکنے نہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں سجدہ کرنے سے روکنے کی دھمکیاں دیتا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا، کمزور غلاموں کو اذیتیں دلواتا اور ہر اس سازش کا حصہ بنتا جو اسلام کو مٹانے کے لیے کی جاتی تھی۔ اس کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا کہ وہ قرآن کی آیات سن کر بھی پسیجنے کے بجائے مزید بغاوت پر اترا تھا، یہاں تک کہ اس نے بدر کے میدان میں بھی تکبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حالانکہ قریش کے کئی سردار واپسی کا مشورہ دے رہے تھے، مگر ابو جہل نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر جا کر اپنی طاقت دکھائیں گے۔ یہی غرور اس کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ میدان بدر میں وہی شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا، ذلت کے ساتھ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ آخرکار ایک وقت آیا جب اس کی جان نکلی اور اس کا انجام ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ وہ انجام تھا جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کا مقدر بنتا ہے۔ دوسری طرف ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، نسب کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جس سے محبت، حمایت اور شفقت کی امید کی جا سکتی تھی، مگر اس نے رشتے کو بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب ہی تھا جس نے سب کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور کہا کہ تمہارا برا ہو، کیا اسی لیے ہم جمع کیا تھا؟ یہی جملہ اس کے لیے قیامت تک کی رسوائی بن گیا، کیونکہ اسی پر سورۃ المسد نازل ہوئی جس میں اس کے ہاتھوں کی دبائی اور انجام بد کا اعلان کر دیا گیا۔ ابو لہب نہ صرف زبان سے
بلکہ عمل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا تھا۔ وہ بازاروں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نہ مانو، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس دشمنی میں اس کی ساتھی تھی، جو رات کے اندھیرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، گھروں کے باہر گندگی ڈالتی اور ہر ممکن طریقے سے ایذا رسانی کرتی۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے حق کے مقابلے میں نفرت کی انتہا کر دی۔ ابو لہب کا انجام بھی ابو جہل سے کم خوفناک نہ تھا۔ غزوہ بدر کے چند دن بعد اس سے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جسے عرب لوگ انتہائی خطرناک اور متعدی سمجھتے تھے۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، بدبو پھیلنے لگی اور اس کے اپنے گھر والے بھی اس کے قریب جانے سے گھبراتے تھے، جہاں تک کہ جب وہ مر گیا تو کئی دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی جرات نہ کی۔ آخرکار مزدوروں سے گڑھا کھدوایا گیا اور لاش کو دور سے دھکیل کر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ وہ ذلت امیز انجام تھا جسے قرآن نے پہلے بیان کر دیا تھا۔ یوں ابو لہب دنیا ہی میں عبرت کا نشان بن گیا۔ ابو جہل اور ابو لہب کا انجام ہمیں یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی کوئی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی، چاہے وہ عقل ہو، نسب ہو، دولت ہو یا اقتدار ہو۔ جب انسان حق کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے تو اس کا انجام صرف ذلت، رسوائی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ یہ دونوں کردار ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، ضد دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور دنیاوی مفاد آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تاریخ نے ان کے نام اس لیے محفوظ رکھے ہیں کہ ہر دور کا انسان اس سے سبق حاصل کرے، حق کے سامنے جھکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے، ورنہ انجام ابو جہل اور ابو لہب جیسا بھیانک ہو سکتا ہے، جو نہ صرف دنیا میں رسوائی کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں دائمی عذاب کا سبب بھی۔ ان دونوں کی زندگیاں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا چاہے خاندان سے ہو یا طاقت کے زور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دشمنان اسلام کی طرح ہر درمی سے بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔